بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو روح نکلنے کے بعد کیا کرنا چاہیے اس بارے میں بتاؤں گی، اور غسل میت کا طریقہ بتاؤں گی کہ میت کو کس طرح سے غسل دیا جاتا ہے۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا لگا دے کہ منہ کھلا نہ رہے، اور اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو وہ کرے، باپ یا بیٹا ہو وہ کرے۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھ لیجئے: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت پر۔ اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے: اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک وجعل ما خرج الیہ خیر مما خرج عنہ۔ ترجمہ: اے اللہ، تو اس کا معاملہ اس پر آسان کر دے اور اس کے بعد والے معاملات کو بھی اس پر آسان کر دے، اور اپنی ملاقات سے تو اسے نیک بخت کر اور اس کی آخرت کو اس کی دنیا سے بہتر کر دے۔ اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا کوئی اور بھاری چیز رکھ دے کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہو۔ میت کے پاس تلاوت قرآن پاک کرنا جائز ہے، جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہوا ہو۔ تسبیح اور دیگر اذکار میں مطلقاً حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ میت کو غسل دینا جہاں فرض کفایہ ہے، وہیں بہت سی فضیلتوں اور اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، اور جو خلوص دل سے حصول ثواب کے لیے میت کو غسل دے تو اللہ پاک کی رحمت سے گناہوں کی بخشش کا حقدار بن جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیبوں کو چھپایا، خدائے رحمان ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب میں آپ کو غسل میت کا طریقہ بتاؤں گی۔ غسل و کفن کے لیے ان چیزوں کا انتظام فرما لیجئے: غسل کا تختہ، اگربتی، ماچس۔ اگربتی جلانے کے لیے 2 موٹی چادریں گہرے کلر کی ہوں تو بہتر ہے۔ روئی، بڑے رومال کی طرح کے 2 کپڑے کے پیس استنجا وغیرہ کے لیے، 2 بالٹیاں، 2 مگ، صابن، بیری کے پتے، 2 تولیے، کفن کا بغیر سلا ہوا بڑے عرض کا کپڑا، کینچی، کفن کٹنگ کرنے کے لیے، سوئی، دھاگا، کافور اور خوشبو۔ اگربتی یا لوبان جلا کر 3 یا 5 یا 7 بار غسل کے تختے کو دھونی دے، یعنی اتنی بار تختے کے گرد پھرے۔ تختے پر میت کو اس طرح لٹائے جیسے قبر میں لٹایا جاتا ہے، سینے سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دے۔ غسل کے دوران سفید کپڑا اڑھایا جاتا ہے اور اس پر پانی لگنے سے میت کے ستر کی بے پردگی ہوتی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ گہرے کلر کا کپڑا ہو، اور موٹا کپڑا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر موٹا کپڑا نہ ہو، باریک ہو، تو اس کی ڈبل طے کر لیجئے۔ پردے کی تمام احتیاطوں کے ساتھ نرمی سے میت کا لباس اتاریں۔ اگر عورت کی میت ہے اور اس نے زیورات وغیرہ پہنے ہوئے ہوں تو اسے نرمی کے ساتھ اتاریں۔ اب نہلانے والی اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے، یعنی پانی سے دھوئے، پھر نماز کا سا وضو کروائے، یعنی منہ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 بار دھلائے، پھر سر کا مس کرے، پھر 3 بار دونوں پاؤں دھوئے۔ میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، البتہ کپڑا یا روئی کی مدد سے دانت، مسوڑے، ہونٹ اور نتنے صاف کر لیجئے، پھر سر دھو لیجئے۔ شیمپو یا صابن دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان کے زیادہ استعمال سے بال الجھ جاتے ہیں، لہٰذا بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی کافی ہے۔
اب بائیں یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا جو اب نیم گرم رہ گیا ہو اور یہ نہ ہو تو خالص نیم گرم پانی سر سے پاؤں تک بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے، پھر سیدھی کروٹ پر لٹا کر اسی طرح کریں، پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیرے اور کچھ نکلے تو دھو ڈالے۔ دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں ہے۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر کسی پاک کپڑے سے بدن صاف کر دیں۔ غسل میت میں بے تحاشا پانی نہ بہایا جائے، آخرت میں ایک ایک قطرے کا حساب ہے۔ میت کے غسل و کفن اور دفن میں جلدی ہونی چاہیے کہ حدیث پاک میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامتی حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، حتی الامکان دفن میں جلدی کی جائے، بلا ضرورت دیر لگانا سخت ناجائز ہے کہ اس میں میت کے پھولنے پھٹنے اور اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت۔ جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوائے نہلانے والے اور مددگاروں کے دوسرا کوئی نہ دیکھے۔ نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائے جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلے کی طرف پاؤں کر کے، یا جو آسان ہو وہ کرے۔ ناظرین، یہ غسل میت کا طریقہ تھا جو کہ بہت زیادہ آسان ہے۔ ہم لوگوں کو مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے سیکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کو سیکھے سمجھے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں میت کو غسل دینا نہیں آتا، ہم کیا کریں، کیسے دیں۔ میت کو غسل دینا مشکل کام نہیں ہے اگر سیکھ کر کیا جائے۔